ہاں لأن العبرة دون الظہور. صبر کرو پھر. کہتے ہیں دیکھو بھائی جب ہم نے یہ بتا دیا آپ کو کہ علت کی علیت ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک تام ہوتی ہے کس سے؟ اثر سے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ ملائمت سے علت کی علیت تام نہیں ہوتی. ملائمت سے تو صرف صلاحیت آ گئی ہے، اس کی علیت تام ہوگی کب؟ ہاں اس کے ظہور اثر سے، کہ کسی نہ کسی جگہ دوسری جگہ میں جہاں قیاس کر رہا ہے وہ نہیں، کہیں دوسری جگہ میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر مان لیتے ہیں کہ اب یہ علت ہو گئی. یہ بات تھی نا. تو فرماتے ہیں میاں ولما صارت العلت عندنا علتا، ہمارے نزدیک جب علت بن گئی ہے، کس سے بن گئی ہے؟ بالاثر، اثر کے ظہور کی وجہ سے. جب اس کی تاثیر کسی اور جگہ میں معلوم ہو گئی ہے کہ شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے دوسری جگہ میں، تو بس پتہ لگ گیا کہ یہ علت ہے. بس میاں تو پتہ لگ گیا کہ قوت اثر کو، اس کی تاثیر، ہاں علت کی تاثیر، اس وصف کی تاثیر جتنی قوی ہے اتنی اس کی علیت قوی، اور تاثیر اگر کمزور ہے تو اس کی علیت کمزور. تو مطلب یہ ہوا کہ علت کی علیت یعنی علت کی قوت اور ضعف کا دار و مدار کس پر ہے؟ تاثیر پر، تاثیر کی قوت اور ضعف پر. ہمیں آ گئی ہے. اس لیے دیکھو نا، ظہور پر نہیں ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک خفی ہے. تو آپ کہیں یار وہ خفی سے تو ظاہر اچھا نہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ جو خفی ہے نا وہ قوی ہوگا. ظاہر تو یہ ہے، وہ دوسرے میں خفا ہے، لیکن خفا کے باوجود وہاں کیا ہے؟ قوت ہے. تو جہاں قوت ہوگی ہم ترجیح اس کو دیں گے. آئسوں میں ترجیح اس کو دیں گے. اس کے اوپر ایک تفریح بٹھاتے ہیں صاحب حسان، کہتے ہیں دیکھو میاں احناف کے نزدیک ایک قیاس ہے اور ایک استحسان ہے. قیاس تو آپ جانتے ہیں، لیکن استحسان احناف کہتے ہیں کہ یہ بھی قیاس ہے، استحسان بھی قیاس ہے. فرق یہ ہے قیاس اور استحسان میں کہ استحسان کا دار و مدار ایک علت قویہ خفیہ پر ہوتی ہے، ایک علت
خفی پر ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو قیاس کا دار و مدار جو ہے وہ تو ظاہری علت پر ہوتی ہے کہ وہاں علت جو تعدیہ کے لیے جو چیز علت ہے حکم کے تعدیہ کے لیے وہ علت ظاہر ہوتی ہے. استحسان میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں وہ علت خفی ہوتی ہے. تو دیکھو لیکن قوت اور ضعف یہ الگ چیز ہے، ظہور اور خفا سے یہ الگ چیز ہے. کبھی یہ ظاہر قوی ہوگا اس خفی علت سے، اور کبھی وہ خفی قوی ہوگا اس ظاہر سے. تو جس طرف قوت ہوگی اسی کو ہم ترجیح دیں گے. ظہور وجہ ترجیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاثیر کی بات ہے کہ تاثیر کس کی قوی ہے. تو میاں اگرچہ قیاس میں علت ظاہری ہوتی ہے، استحسان میں علت خفیہ ہوتی ہے، لیکن کبھی استحسان والی علت خفیہ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو پھر ہم قیاس کے اوپر استحسان کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دلائل میں ترجیح جو ہے وہ قوت اور ضعف کے بنیاد پر ہوتی ہے، ظہور اور خفا کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو استحسان کی علت خفیہ ہے، قیاس کی علت ظاہرہ ہے. لیکن ظہور کے باوجود قیاس کی جو علت ہے وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے. خفا کے باوجود استحسان کی علت قوی. تو ایسی صورت میں اگر قیاس اور استحسان میں تضاد آ جائے تو ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ استحسان. تو یہ بھی قیاس ہے، استحسان بھی کیا ہے؟ یہ ادلہ اربعہ سے بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں احناف کے اوپر کہ یہ تم نے استحسان کدھر سے نکالا؟ ہاں ادلہ تو اربعہ ہیں، بس 4 ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس. یہ استحسان تم نے احناف کدھر سے نکالا؟ جبکہ نہ امام شافعی استحسان کو جانتے ہیں، نہ کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں اس کو، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کوئی بھی نہیں. تو یہ تم نے کدھر سے نکال دیا احناف؟ تو تم تو ادلہ اربعہ سے باہر نکل گئے ہو. یہ تو ایک 5ویں دلیل تم لے آئے ہو. تو شریعت کے ادلہ تو کتنے؟ وہ تو 4 ہیں. تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ نہیں میاں، یہ استحسان بھی قیاس ہے. یہ کوئی ہم نے 5ویں دلیل نہیں بنائی ہے، یہ قیاس ہے. اس میں بھی علت تعدیہ کے لیے علت چاہیے، لیکن اگر وہ علت خفیہ ہے تو پھر اس کو استحسان کہتے ہیں. اور اگر علت ظاہرہ ہے اس کے اوپر بنا ہے قیاس تو اس کو قیاس کہتے ہیں. فرق یہ ہے. باقی رہی بات ترجیح کی کہ ہم کبھی استحسان کو ترجیح دیتے ہیں قیاس کے اوپر، کبھی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں استحسان کے اوپر. تو بات ترجیح جو ہے، ترجیح کی بنیاد کس پر ہے؟ قوت اور ضعف پر، ظہور اور خفا پر نہیں. سمجھائیے؟ تو لہٰذا کبھی استحسان کی علت خفیہ ہے لیکن اس میں قوت ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی استحساناً یہ حکم راجع ہے، استحسان کا تقاضا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور کبھی قیاس کی جو علت ظاہرہ ہے اس میں قوت بھی ہوگی، ظہور بھی ہے لیکن قوت بھی ہے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم قیاس کو ترجیح. بات
سمجھے ہو؟ یہ قاعدہ ہے احناف کا. اس لیے فرماتے ہیں میاں وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا عِلَّةً بِالْأَثَرِ، جب ہمارے نزدیک علت بنی ہے کس کی وجہ سے؟ تاثیر کی وجہ سے. وہ تاثیر کرے کسی اور جگہ بھی، شرعاً اس نے تاثیر کی ہو، شریعت نے مانا ہو، تو ٹھیک ہے، پھر علت بن گئی. تو اس لیے میاں قدمنا علی القیاس الاستحسان الذی هو القیاس الخفی، قیاس کے اوپر ہم نے استحسان کو ترجیح دی. لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ استحسان تو تم نے پانچویں دلیل نکالی ہے، پانچویں نہیں ہے بلکہ هو القیاس الخفی، یہ بھی قیاس ہے. تو یہ قیاس کے اندر داخل ہے، استحسان قیاس کے اندر. لیکن ہم قیاس کے اوپر استحسان کو ترجیح دیتے ہیں کب؟ اذا قوی اثرہ، اذا قوی، اگرچہ اس کی علت خفیہ ہے لیکن اگر اس میں قوت ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں. وقدمنا القیاس، اور قیاس کو کبھی ہم استحسان پر مقدم رکھتے ہیں. قیاس کو لصحت اثرہ الباطنی علی الاستحسان الذی ظہر اثرہ وخفی فسادہ. ہاں، کبھی ہم قیاس کو مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. ہاں، کس وجہ سے؟ لصحت اثری، ہاں، یعنی لقوت اثری، کہ اس کا اثر قوی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کس پر ترجیح دیتے ہیں؟ ہاں، قدمنا القیاس لصحت اثرہ الباطنی، کہ اس کا جو اثر باطنی ہے وہ قوی ہے. کس پر ترجیح دیتے ہیں قیاس کو؟ علی الاستحسان الذی ظہر اثرہ، اس استحسان پر کہ اگرچہ اس استحسان کی علت ظاہرہ ہو، پھر بھی ظہور کے باوجود بھی ہم وہاں ترجیح نہیں دیتے. اس بات رہی ظہور اور خفا پر نہیں. ظہور چاہے استحسان میں پایا جائے، ظہور چاہے قیاس میں پایا جائے، ترجیح کس کو ہے؟ قوت اثر کو، قوت اثر کو. ایسا ہوتا ہے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ استحسان کی علت خفیہ ہوتی ہے، قیاس کی علت ظاہر، عموماً تو یہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، کبھی قیاس کی علت بھی ظاہرہ ہو جاتی ہے، خفیہ ہو جاتی ہے، اور کبھی استحسان کی علت بھی ظاہرہ ہو جاتی ہے. تو اگر ظہور پایا جائے کہیں تو تم کہو کہ بھئی اس کو ترجیح ہے؟ نہیں، ظہور کے اوپر دار و مدار ترجیح کی نہیں ہے. کس پر دار و مدار ہے؟ قوت اثر. تو قوت اثر جہاں پایا جائے وہاں ترجیح ہے. آج میں لأن العبرۃ لقوت الاثر وصحتہ دون الظہور، کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ قوت اثر کا اور صحت اثر کا. دون الظہور، ظہور پر دار و مدار نہیں ہے. ظہور تو کبھی ادھر پایا جائے گا، کبھی ادھر پایا جائے گا. سمجھائیے، لیکن ظہور کے ساتھ ترجیح نہیں دائر اس کے اوپر، ترجیح دائر ہے کس پر؟ قوت اثر. سمجھ گئے ہو؟ چلو جی، آگے اب اس کی وضاحت کریں گے.